73 chapter اور اس کی 27 اور 28 ورس کو میں ریڈ کروں گی. بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے زندہ وہ دن ہے 73 اور 27 ورس. اور خدا کا کلام سننے والے جو ہیں وہ دناغ ہوتے ہیں. بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. لکھا کہ کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہے فنا ہو جائیں گے. تو نے ان کی سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا. لیکن میرے لیے یہی بلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں. میں نے خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے. تیرے سب کاموں کا بیان کروں گا. خدا ان کی پاک کلام پڑھے سنی جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. آپ سب بیٹھ جائے. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. میرے زبور یہ جو زبور لکھنے والا ہے زبور کو 4 لوگوں نے لکھا ہے. یہ داؤد کا زبور نہیں, یہ آصف کا زبور ہے. یہ بھی لاوی کے خاندان سے اس کا تعلق ہے اور اسے چنا داؤد نے ہی ہوا ہے. داؤد نے 120 لاوی چنے تھے ورشپ کے لیے. ان میں سے ایک یہ بھی لاوی تھا. میرے عزیزو, جب ہم اس بندے کی تیسری کتاب کا پہلا ہی زبور اس کا ہے 73, اور جب ہم اس پڑھتے ہیں تو یہ بڑے غور سے ہمیں ایک بات کی طرف ہماری توجہ لے کے جانا چاہتا ہے. وہ فرماتا ہے کلام میں, کہتا ہے کیونکہ دیکھ جو تجھ سے دور ہیں. آج جو لوگ خدا سے دور ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے. کلام یہ بیان کرتا ہے. نہ تو میں اس چیز کے بارے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, نہ آپ مجھے یہ بات بتا رہے, بلکہ پاک کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو خدا سے دور ہے وہ جلد فنا ہو جائیں گے. میرے جو بائبل مقدس کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کے ہمیں ذکر ملتے ہیں, سٹوریز ملتی ہیں جو خدا سے جیسے جیسے انہوں نے دوری کو اپنایا تو وہ آہستہ آہستہ فنا ہوتے گئے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہم سمسون کی جب سٹوری پہ دیکھتے تو جب تک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا, خدا کے ساتھ وفادار رہا, وہ بہت ہی زوراور رہا. وہ اس نے ایک گدھے کے جبڑے سے 1000 لوگوں کو مارا. لیکن جیسے ہی وہ خدا سے دور ہو گیا تو آپ جانتے ہیں اس کی آنکھیں فلسطینیوں نے نکال دی اور وہ فنا ہو گیا. لیکن پھر بھی فنا ہوتے ہوتے بھی اس نے خداوند سے زور مانگا تاکہ جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں میں ان سب کو اپنے ساتھ ہی فنا کر لوں. میرے عزیزو, اگر ہم اس کے علاوہ ایلی کاہن کی سٹوری کو دیکھتے ہیں, ایلی کاہن بڑا اچھا خدا کے ساتھ چلنے والا انسان تھا. اور ایلی کے اندر ایک سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ اس کے بچے غلط کام کر رہے تھے. ایلی کو اس چیز کا اندازہ بھی تھا. آہستہ آہستہ وہ خدا سے بھی دور ہوتا گیا اور خداوند کی شریعت سے بھی وہ دور ہوتا گیا. تو آپ جانتے ہیں ایک ہی دن میں اس کا پورے کے پورے خاندان کا فنا ہو گیا, ختم ہو گیا. ایلی جیسے ہی سنتا ہے, موٹا تازہ تھا, جسم کا بھاری تھا, اس نے سنا کہ جنگ میں میرے بیٹے مر گئے ہیں. وہ ایک دم اٹھتا ہے تو میرے عزیزوں وہ بھی بہت بری موت مرتا ہے. وہ سر کے بل گرتا ہے, جھٹکے کے ساتھ جب اٹھتا ہے تو سر کے بل گرنے سے اس کی گردن کا جو یہ ہڈی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے. جب آپ خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں بہت برے طریقے سے آپ کو فنا خدا کرتا ہے. جب ہم یہودا اکسی کو دیکھتے ہیں, جیسے ہی وہ خداوند سے یسوع سے دور ہوا تو اس کی بھی بہت بری موت ہوئی, اس کا بھی برا فنا ہوا, برے طریقے سے فنا ہوا. کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی, اور جب خودکشی کی تو اس نے ایک ڈھالی کے ساتھ, ایک ٹہنی کے ساتھ اپنے آپ کو پھندا دیا. اور جب اس نے پھندا دیا تو نیچے نکیلے پتھر پڑے ہوئے تھے. وہ ٹہنی اس کا وزن نہ اٹھا سکی اور ٹہنی ٹوٹ گئی, اور ٹوٹنے کے ساتھ ہی جیسے وہ پتھر پہ گرتا ہے تو اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور پیٹ کے اندر سے ساری آنتیں باہر آ جاتی ہیں. یہ حال ہے ان لوگوں کا جو خدا سے دور ہے. ٹین ایج کے بچے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ کلام میرے عزیزوں, میرے بیٹوں اور بیٹیوں, یہ کلام آپ لوگوں کے لیے ہے. ٹین
पाक रूह भी आपको जगह ब जगह अपना एक्सपीरियंस करवाएगा, वो जगह ब जगह आपको छुएगा, वो जगह ब जगह आपकी हेल्प करेगा। जितनी ज्यादा पाक रूह आपकी हेल्प करेगा, उतनी ज्यादा ही अबलीस आपके साथ जुड़ा रहेगा। अबलीस की कोशिश होगी कि मैं आपको अपनी तरफ खींच लूं, और पाक रूह की कोशिश होगी कि मैं, ये खुदा की जान है, खुदा ने इसके लिए लहू दिया है, इसे मैं अपनी तरफ ले लूं। देखिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है। मैंने बता दिया कि जो खुदा से दूर हो जाते हैं वो बड़े बुरे तरीके से फना होते हैं। अगली बात में वो कहता है कि जो खुदा से बेवफाई करते हैं, जितने लोगों की मैंने आपके साथ बात का जिक्र किया, मेरे अजीजों, उनके अंदर बेवफाई भी थी। खाली वो खुदा से दूर नहीं हुए। खुदा से दूर होने का मतलब ये होता है कि आप हफ्ता दुआ नहीं करते, आप 2 हफ्ते दुआ नहीं करते, 3 हफ्ते दुआ नहीं करते, चर्च नहीं आते, लेकिन बुरे काम नहीं करते, आप उसके हुक्मों को बीच बीच में मानते रहते हैं। ये दूर होने का मतलब है। बेवफाई का मतलब ये है कि आप बिल्कुल उससे दूर हो जाते हैं, उसका इनकार करना शुरू कर देते हैं, उसकी शरीयत की किताब को, बातों को पढ़ना और सुनना और सुनाना आप बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि वो वफादार खुदा है और वो चाहता है कि उसके लोग भी वफादार हों। हम तो बेवफा हो जाते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा बेवफा नहीं होता। अगर वो बेवफा हो जाएगा तो फिर उसकी खुदाई खुदाई नहीं रहेगी, इसलिए वो हमेशा वफादार ही आपके साथ रहेगा। आगे वो कहता है कि लेकिन मेरे लिए भला ये है कि मैं खुदा की नजदीकी हासिल करूं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मेरे लिए भला ये है कि मैं खुदा की नजदीकी हासिल करूं। वो जानता था कि जितना मैं खुदा की नजदीकी में रहूंगा, मैं उतना ज्यादा महफूज रहूंगा। वो जानता था। दाऊद एक जगह पे फरमाता है कलाम में कि खुदावन जिस तरह खन्नी नाले के पानी को तरसती, ऐसे मेरी जान तेरे कलाम के लिए तरसती है। वो इस बात को जानता था। मेरे अजीजों, खन्नी जितनी देर खुश्क जमीन पे रहती है, उतनी देर उसके दरिंदे उसकी तरफ, चारों तरफ उसकी तरफ आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही खन्नी नाले के पानी के अंदर आके ठहर जाती है, तो क्या होता है, वो महफूज हो जाती है। अब जानते हैं वो क्यों? क्योंकि हारनी के बैली बटन के नीचे एक खूबसूरत खुशबू होती है। जब तक वो ड्राई जमीन पे फिरती रहती है, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती रहती है, और जो दरिंदे होते हैं, उसके शिकार होते हैं, वो उस खुशबू को सूंघते हैं और उस दिशा में, उस तरफ रुख करते हैं। और इसीलिए हरनी जो होती है, जल्द से जल्द पानी के नाले के अंदर जाके रुकना पसंद करती है। उसको जानती कि जब मैं पानी के अंदर जाके रुक जाऊंगी, मेरी खुशबू मेरे मेरे तक ही मौजूद रह जाएगी और मुझे कोई सूंघ नहीं पाएगा और ना कोई मेरी तरफ आएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, जब तक ईमानदार खुदावन से दूर रहते हैं, तो अबलीस को हमारी खुशबू आती रहती है। कलाम जो, जब तक हम कलाम से दूर रहेंगे, अबलीस को हमारी खुशबू आती रहेगी, और वो हमें चीरने के लिए, फाड़ने के लिए और हमें शिकार करने के लिए तरह तरह तस्वीरों को हमारी तरफ भेजेगा। लेकिन जैसे ही हम खुदावन की नज़दीकी में आ जाते हैं, जैसे ही हम खुदावन की हजूरी में आ जाते हैं, उसकी कुर्बत में आ जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम महफूज हो जाते हैं। फिर उसकी अबलीस की कोई भी तस्वीर हमें कुछ नहीं कह सकती। जिस तरह हरनी का सुकून मिल जाता है, नाले के पानी के अंदर आके, हमें भी सुकून मिल जाता है खुदा की हजूरी में आके, खुदा की कुर्बत में आके। फिर हम सुकून में आ जाते हैं कि अब मुझे कोई चीरने वाला या फाड़ने वाला नहीं मार सकता, क्योंकि मैं खुदावन की हजूरी में हूँ, उसकी कुर्बत में हूँ। यकूब फरमाता है अपने लेटर में, कहता है कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। दुनिया के अंदर ताल्लुक रखने के लिए भी हम क्या करते हैं, किसी के साथ, आजकल मेरे एक बंदी के साथ ताल्लुक पड़ा इंटरनेट के ऊपर, वैसे जितनी ज्यादा गुड मॉर्निंग बोलूं, हाय हाय करूं, या दुआ सेंड करूं, या और इसके लिए वेल विशर कोई अच्छी बात भी मैं भेजूं, तो वो मुझे पसंद ही नहीं करती, वो मेरे से और दूर दूर भाग रही है। लेकिन जब
ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمارے اور اپنے قدم بڑھاتا ہے. دنیا کے لوگوں کی طرف اگر ہم نے کسی کی فیور لینی ہو نا, ایچ ایس ہو جائے, کوئی اور سیاست کا بندہ ہو جائے, ہم اس کی فیور لینے کے لیے ہم جس کی نزدیک جائیں گے وہ ہم سے اتنا دور جائے گا. لیکن خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم خداوند کے نزدیک جتنے زیادہ جائیں گے وہ ہمارے سے ڈبل پورشن میں ہمارے نزدیک آئے گا, وہ ہم سے دور نہیں بھاگے گا. کیسا خوبصورت طریقہ ہے میرے اور آپ کے خدا کا. میرے عزیزوں, وہ کہتا ہے کہ میرے لیے بنا یہ کہ خدا کی نزدیکی ہی حاصل کرو. پھر ڈھونڈے وہ وقت, ڈھونڈے وہ لوگ جو خدا کے حضور آپ کو لے کے جانے والے بن سکے. ایسی رفاقت رکھے کہ جو آپ کی باتیں خداون کے ساتھ کرنے والا انسان ہے اور آپ کے سامنے رب کا ذکر کرنے والا. ایسے اچھے دوست ڈھونڈے, جو ایسے جن لوگوں کے ایسے اچھے دوست ہیں وہ خوش نصیب ہیں, کیونکہ ان کے لیے دعائیں اٹھائی جاتی ہیں, ان کے لیے خداون کی حضوری میں منتیں فریادیں کی جاتی ہیں, کیونکہ وہ خداون کے نزدیک ہوتے ہیں. اور یہ آصف بھی بڑا اچھا کہتا ہے کہ میرے لیے بڑا یہ ہے کہ میں خدا کی نزدیکی کو حاصل کروں. میرے عزیزوں, جب ہم زبور میں دیکھتے ہیں داؤد نے خدا کی نزدیکی حاصل کر لی تو ٹین ایج کا بچہ تھا جس نے ایک ہی پتھر سے جاتی جوڑے کو مار دیا. اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر پیدائش کی کتاب کے اندر ہی ایک بڑا خوبصورت انسان نظر آتا ہے جس کی خداوند کے ساتھ نزدیکی اتنی زیادہ ہوگی ہوئی تھی کہ خدا نے اسے زندہ اٹھا دیا. میرے عزیزوں, وہ خنوک تھا. خنوک 365 سال خدا کے ساتھ چلتا رہا. ایک اسکالر بیان کہتا ہے کہ ہنوک جب خدا کے ساتھ چلتا 365 سال گزر گئے تو خدا نے ہنوک سے پوچھا, ہنوک تو نے واپس جانا ہے, تجھے اپنے گھر کا راستہ یاد ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, مجھے اپنے گھر کا راستہ نہیں یاد اور نہ ہی میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں, کیونکہ 365 سال میں تیرے ساتھ چلتا رہا. تو خدا نے کہا, چل ہنوک, تجھے میں اپنی زندگی میں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں, بادلوں کا سفر کراؤں گا. اور خداون کی نزدیکی جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ خدا کا دیدار کرتے ہیں اور خدا انہیں زندہ آسمان زمین سے اٹھا لیتا ہے اور اپنے ساتھ بادلوں میں لے جاتا ہے. میرے عزیزوں, اگر ہم اسی طرح دیکھیں نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے خداون کی نزدیکی کو حاصل کیا. پلوس نے نزدیکی کو حاصل کیا, اور پلوس نے جب نزدیکی کو حاصل کیا تو اس نے بڑے ہی خوبصورت گہرے بیت کلیسیوں کو بتائے. پلوس ہی ایک ایسا انسان تھا جو خداون کی نزدیکی میں گیا اور کہتا ہے میں یکا یک آسمان, تیسرے آسمان پہ اٹھایا گیا اور میں کیا دیکھتا ہوں. وہ کہتا ہے, وہی کہتا ہے کہ مجھے خداون کی طرف سے یہ بات پہنچائی گئی. جب آپ خدا کے نزدیک ہوتے ہیں تو پھر خدا آپ کو باتیں دیتا ہے تاکہ آپ اس کے لوگوں تک اس کی باتوں کو پہنچا سکیں. کوشش کیا کریں دوپہر کے وقت انٹرنیٹ کو یوز کیے کرنے کے بجائے بلکہ خداون کی نزدیکی میں جائیں, خداون کی قربت میں جائیں, بائبل مقدس کو کھولا کریں, پڑھا کریں. یہ ینگ بچوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں, بڑے لوگ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم کی بھی بڑی قلت ہوتی ہے. آج بچوں آپ کے پاس ٹائم ہے, خداون کی نزدیکی کو جتنی زیادہ آپ حاصل کریں گے اتنی زیادہ گہرا تعلق آپ کا خدا کے ساتھ بنتا جائے گا. دنیا میں ہم جتنے مرضی اعلیٰ اور اچھے تعلقات بنا لیں, کوئی چیز آپ کو بچانے والی نہیں, کیونکہ آصف خود یہاں پہ کہتا ہے, لکھتا ہے کہ میں خدا کو اپنی پناہ گاہ میں نے بنا لیا ہے. جب آپ اس کو اپنی پناہ گاہ بنا لیں گے حالات کیسے بھی ہوں گے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا, بچاؤں گا. جب ہم اسے پناہ گاہ بنائیں گے تو تبھی وہ ہمیں چھڑائے گا اور بچائے گا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تیرے سب کاموں کا میں بیان کروں گا. جب خدا کی قدرت کا آپ کو ایکسپیرینس ہو تو میرے عزیزوں, میرے ان باتوں کو چھپا کے نہیں رکھنا, پھر خدا کے عجائب کاموں کا بیان کرنا ہے, اس کی گواہیاں دینی ہے, اس کی شکر گزاری کرنی ہے. میرے عزیزوں, آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ خداوند سے دور ہو جانے والوں کے ہو جانے والے فنا ہو جاتے ہیں, بے وفائی کرنے والے بھی فنا ہو جاتے ہیں.
اور لیکن جو خدا کے نزدیکی میں آ جاتے ہیں خدا انہیں اپنی قربت دیتا ہے, اپنی حضوری دیتا ہے, اپنا دیدار دیتا ہے, اور بادلوں میں پھر ان کو سواری بھی